اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وإنہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون صلوات اللہم صلی اللہ پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھ دیجئے اب اللہم صلی علی محمد میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ سورہ واقعہ کی 75 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ان 14 کی قسم کھا رہا ہے اور ان 13 کا محل وقوع جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان کی قسم خالق اللہ ہو کے قسم کھا رہا ہے۔ میں نے بہت بڑی بات کی ہے، خدا جانے ذات ہو کے وجود کی قسم کھا رہا ہے، غور نہیں فرما رہے۔ وہ ذات ہے، یہ وجود ہے۔ ذات ہمیشہ ذات کی قسم کھا سکتا ہے، خدا جانے کیسے وجود بنائے ہیں جو ذات کی دلیل ہیں۔ دلیل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ذات کی دلیل ہیں۔ کتاب بنا لو میرا بھائی، یہ پھر سماعت فرمائیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 14 ذات کی دلیل ہیں، دلیل میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ دعویٰ ہے، یہ دلیل ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ دعویٰ ہے، ازل سے دعویٰ ہے، آج بھی دعویٰ ہے۔ میں دعوے کی تعریف کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں۔ اے اللہ، دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، جب تک دلیل نہ ہو
दावा कितना ही, बहुत बड़ी बात है, दावा कितना ही सच्चा क्यों ना हो। यही सवाल मैंने पाकिस्तान कराची में चीफ जस्टिस तशरीफ रखते थे, उनसे मैंने सवाल किया, सही दावा की तारीफ क्या है? दावा कितना ही सच्चा क्यों ना हो, जब तक दलील ना हो माना नहीं जाता। हाय 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 हाय, अल्लाह दावा है, 14 दलील है। फिर दुनिया सुने, अल्लाह दावा है, 14 दलील हैं। ये उसूल दावा है, जब से दावा है तब से। मैं क्या कहूं? उसूल है, माशाअल्लाह, उसूल दावा ये है, उसूल दावा ये है, जब से दावा हो तब से दलील हो। और हैदराबाद में इन खास मजलिसों में मैं अब लफ्ज कहने लगा हूं, जब से दावा हो तब से दलील हो। कहो जैसा दावा हो वैसी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह सी माशाअल्लाह। या अली या हैदरी या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये दावे में शर्त है, जैसा दावा हो वैसी, जैसा दावा हो, हाय 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 हाय, वैसी दलील हो, जैसा दावा हो वैसी दलील हो। ये दावे का कमाल है कि वो अपनी दलील खुद बनाए। क्या मतलब हुआ? देखी दलील जाए, माना दावा जाए। देखे ये जाते तशरीफ के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अलीम अली मौला या अली सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये कमाले अदले इलाही है कि अल्लाह ने अपने दावे की दलील, ज़ात की दलील वजूद को बनाया। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। ये वजूद हो के ज़ात की दलील है, ज़ात की दलील है, दलील। ठीक हो गया जनाब? इसीलिए तौहीद की पहचान इनसे होगी। तौहीद 14 से पहचानी जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं? अंबिया से तौहीद नहीं पहचानी जाएगी। हाय 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 हाय, जो जरा सी तजल्ली में मूसा बेहोश हो जाए। समझ आ रही है मेरे भाई? थोड़ी सी मैं यहीं एक बहस करके मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। और नहजुल बलागा जो सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कलाम है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरकार ने पहला खुतबा तौहीद नहजुल बलागा का पहला, सबसे पहला, मैं 2-3 जुमले कहना है मुझे, जनाब अली फरमाते हैं, दलील दावे को साबित कर रही। जनाब अली फरमाते हैं कि
اول الدین معرفتہ، دین کوئی دین ہے، دین بہت بڑی بات ہے. اول الدین، گھبرانا نہیں بھائی، اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا ہی اس کی معرفت ہے. یہ تو جناب علی نے فرمایا. رسول خدا فرماتے ہیں اول عبادت اللہ المعرفت بہ، اللہ کی پہلی عبادت ہی اس کی معرفت ہے. بات سنتے ہیں میرے بھائیوں. جناب علی فرماتے ہیں کہ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. رسول خدا فرماتے ہیں پہلی عبادت ہی معرفت ہے. پہلی عبادت اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیق بِهِ، کمال معرفت یہ ہے کہ وہ تصدیق کرے کہ وہ ہے. اور نہیں فرما رہے، عالمین میں ہے کہنے والے کو علی کہتے. اللہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ ہے، یہ ہے کس نے بتائی ہے؟ میں ایک لفظ کہتا ہوں، جو ہے کہہ رہا ہے اللہ ہے اور تصدیق کر رہا ہے، وہی تو دین ہے. خوش نہیں ہوتا ہے. صحیح توجہ کرنا ہے. جو تصدیق فرما رہا ہے، تصدیق یہ لمبے موضوعات ہیں، جو تصدیق فرما رہا ہے کہ وہ ہے، یہ وہ ہے. یا میں نے بیان کیا، پھر میں دوہرا دوں، یہ وہ ہے. جب بھی پوچھا گیا فرمایا ہے. وہ ہے. اس کو کہتے ہیں علم کلام میں، فلسفے میں سبقت تکوینی. ہے غور نہیں فرما رہے. دنیا نے اس ہے کو سمجھا نہیں. جناب علی فرماتے ہیں ہے. جب دعویٰ ہے تو پھر دلیل بھی ہے. بسم اللہ. یا علی یا علی یا صلی علی محمد و آل محمد. میں بہت گہری بات کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. ان 14 نے کہا کہ ہے. جب تب انبیاء نے ان کی امامت و نبوت کو نہیں مانا، نبوت ملی نہیں. ان کو ماننے کے بعد انبیاء نے کہا ہے. انبیاء ان کے کہنے کو مان کے دیندار بنے. نہ یہ دین ہے، انبیاء دیندار بنے. کہا کہ وہ ہے. ان کے کہنے پہ ہم نے کہا ہے. اللہ ہے یا نہیں ہے؟ عقلوں میں نہیں آتا، علم میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا، تصور میں نہیں آتا. علی فرماتے ہیں ہائے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہائے. یا ہوگا
मल्ला यालम मा होगा, ऐ वो कोई नहीं जानता कि वो क्या है। कहने वाला तो जानता है ना। है, अब मैं लफ्ज जरा कह दूं, दोहराई हुई लफ्ज को दोहरा के मैं आगे बढ़ूं कि है, अल्लाह है। हमने भी कहा है, अंबिया ने भी कहा है, 14 ने भी कहा है, 14 ने भी कहा है। फर्क है में, हमारे है का नाम ईमान है। मोमिन बनोगे तब जब अली की हाँ में है कहो। हमारी है का नाम ईमान है, अंबिया की है का नाम यकीन है, 14 की है का नाम इत्मीनान है। ये नफ्स मुतमइन्ना। पहली शायद जरा जल्दी बात में आगे बढ़, जल्दी जल्दी देखें, दीन की इब्तिदा ही उसकी मारिफत है। कमाल मारिफत उसकी तस्दीक है। अब मैं फलसफे की और इल्म कलाम की एक बात करने लगा हूं। तसव्वुर और तस्दीक दो बातें आ गई ना। मैं अब लफ्ज कहने लगा हूं, तसव्वुरात के इदराक को मारिफत कहते हैं। हाय हाय हाय, तसव्वुर मुझे आता है यार, आता है। जहल, तमीज, तजस्सुस, शऊर, इत्तिला, इदराक, तसव्वुर, तस्दीक। अब परेशान हूं, मैं पढ़ता जाऊंगा। तस्दीक से इस्लाम शुरू होता है, इस्लाम के बाद मारिफत, तलब, तारीफ, ताज़ीम, इताअत। इताअत के बाद फिर इस्लाम शुरू होता है। मुस्लिम, मोमिन, आरिफ, आबिद, जाहिद, मुत्तकी, वली। जहाँ हमारी विलायत खत्म होती है वैसे अंबिया की नबूवतें शुरू होती। तशरीफ रखे मेरा बेटा, तशरीफ रखे। तसव्वुरात के बहुत बड़ी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। सही, तसव्वुरात के, तसव्वुरात ये फिर किस्में मुझे आती हैं यार, मंतिक में तसव्वुरात की किस्में हैं, आती हैं मुझे। तसव्वुरात के इदराक को मारिफत कहते हैं, तस्दीक के इदराक को इल्म कहते हैं। अली तौहीद की तस्दीक फरमा रहा है। हाय हाय हाय, तस्दीक के इदराक को इल्म कहते हैं। मैं हैदराबाद में ये लफ्ज कह के आगे बढ़ता हूं। अंबिया अल्लाह की मारिफत रखते हैं, 14 अल्लाह का इल्म रखते हैं। और नहीं फरमा, अंबिया, अंबिया किबला काबा मौजूद है। अंबिया अल्लाह की मारिफत रखते हैं। मारिफत के लिए वसीला होता है, आसार के जरिए पहचानी जाती है। अल्लाह के असर का नाम आले मोहम्मद है। ओहो, ये मखलूक नहीं है, मखलूक होना नक्स है। कहां बैठे? मैं क्या कह रहा हूं भाई, मेरी बात सुने ना। मखलूक होना मोहताज होना है, मखलूक होना एहतियाज है। अगर पहली मखलूक, पहले बने हुए मोहताज हैं तो कादिर कहां रहा? ये असर है, असर।
ایک لفظ کہوں جلدی آگے بڑھے. پوچھا گیا مولا آپ جب تھے تو کیسے تھے؟ فرمایا ہم اس طرح، یہ مثال سمجھانے کے لیے، ہم توحید سے اس طرح تھے. ہائے ہائے اب لفظیں بھی نہیں ملتی. ہم توحید سے اس طرح تھے جیسے سورج سے شعاعیں ہوتی ہیں. شعاعیں مخلوق نہیں، شعاعیں اثر ہے. نہیں فرما رہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ شکر ہے شکر ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. تصورات کے ادراک کو معرفت کہتے ہیں، تصدیق کے ادراک کو علم کہتے ہیں. علم دیکھیں، نماز بعد میں ہے، معرفت پہلے ہے. ہائے 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 صحیح. یارا علم کلام پڑھیں نا، علم کلام پڑھیں. نماز بعد میں پڑھی جائے گی، پہلے جس کی نماز پڑھنی ہے پہلے پہچان ہوگی تو پڑھی جائے گی. ہائے 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 ہائے. دریا پہلے دیکھیں، پہلے میری بات سماعت فرما لیں. معرفت نماز کے پہلے ہے، نماز کے بعد نہیں. میں لفظ کہوں جلدی سے. معرفت نماز سے پہلے ہے، نماز بعد میں ہے. فرق ہو گیا. معرفت پہلے ہے معرفت. اسی لیے معرفت دین ہے، نماز شریعت ہے. جو اصولی بات ہے میں وہ کر رہا ہوں. میں لفظ کہوں یہی سے کہوں، پہلے معرفت ہے پھر عبادت ہے. اسی لیے نماز واجب شرعی ہے. شریعت بھی واجب شرعی، شیر عین. نماز واجب شرعی ہے، معرفت واجب عقلی ہے. نماز ترک کرنے سے گناہگار ہوتا ہے، معرفت ترک کرنے سے دین سے خارج. من مات ولم یعرف امام زمانہ. میری بات سنتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اب میں لفظ کو آگے بڑھانے لگا ہوں، ذرا میری طرف دیکھیں. بس اب میری لفظ زیادہ لمبا نہ کروں. فرشتوں کے سجدوں سے توحید کی وحدت ثابت نہیں ہوتی. میں درمیان سے بات نکال لی. صاحبان علم و فہم سے قبلہ، فرشتوں کے سجدوں سے توحید کی وحدت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ فرشتوں نے آدم کو بھی سجدہ کیا ہے. بات سمجھ آئی بابا؟ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں. جناب آدم کو بھی فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. سجدہ کیا ہے.
اگر میں ایک لفظ کہوں نا آپ خوش ہو جائے خدا کے لیے، میری بات پہلے سماعت فرما لیں۔ اللہ نے کہا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں آدم کو خود درست کر لوں، خود نہیں خود درست کرے گا، درست کرنا کیفیت ہے، وہاں کیفیتیں نہیں ہیں۔ کون درست کرے گا؟ جو آگے دوسری لفظ کیا ہے؟ فرشتوں جب میں درست کر لوں نا، میری طرف دیکھیں، سجدہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نہیں کرنا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں روح پھونک دوں، اب ضروری ہے کہ ہر فرشتہ روح پھونکنے والے کو دیکھے۔ بات نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر فرشتہ، اور آدم علیہ السلام ایسی جگہ پہ ہو، ہر فرشتہ دیکھ رہا ہو روح کب پھونکی گئی، روح پھونکنے میں دیر نہیں لگے گی۔ میں لفظ کہوں، اے میرے بڑے بہت سارے موضوعات ہیں، یہاں وہ وقت نہیں ہے۔ اب جو دیکھا جائے گا روح پھونکنے میں، آج جو، یا جناب جبرائیل روح نہیں پھونکے گا، وہ تو انتظار سجدہ میں کھڑا ہوا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ذرا دیر ہوئی، اللہ نے پہلے کہہ دیا جناب جبریل روح نہیں پھونکے گا۔ سمجھ نہیں آئی دنیا کو، مفسرین کو سمجھ نہیں آئی؟ جناب آدم میں جناب جبریل روح نہیں پھونکے گا، اب جناب آدم میں، میری بات سماعت فرمائیں، وہ روح پھونکے گا جو جناب مریم میں روح پھونکے گا۔ یہ روح پھونکنے والا علی ابن ابی طالب۔ حیدری حیدری جا، میں ایک لفظ کہوں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ بی بی مریم کی جیب میں جناب جبریل نے روح پھونکی، جبریل نہیں ہے، ذرا میں برملا کہہ رہا ہوں، اب وہ وقت ہوتا تو میں پوری تشریح عرض کرتا ہوں۔ جناب جبریل نہیں ہے، جناب جبریل اولی الامر نہیں ہے۔ کون سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ نہیں آیا، نہیں ہے، خدا کے لیے سمجھے، نہیں ہے۔ جیب میں روح پھونکی، کیوں؟ یہ جیب میں کہاں لکھا ہے روح پھونکی؟ کہاں؟ مجھے فرمائیں نا۔ بی بی مریم جب الگ ہو گئی، لمبی آیت نہیں پڑھنی، جب الگ ہو گئی، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کی طرف اپنی روح بھیجی، ارسال کی۔ ارسال اسے کہتے ہیں موجود پہلے ہوتا ہے، بوقت ضرورت بھیجا جائے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ کیا بن گیا؟ ایک بے عیب بشر بن گیا۔ سویہ مانے بے عیب، بے عیب، جسے اللہ بے عیب کہے اسی کی آنکھ عین اللہ ہوتی ہے، وہی وجہ اللہ ہوتا ہے۔ جلدی آپ کو آتی ہے، سارا موضوع آتا ہے، صحیح، پریشان تو نہیں ہو رہے۔ اَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، بچہ دینے میں آیا ہوں، بچہ دینے، ہبہ کرنے آیا ہوں، بخشش کرنے آیا ہوں۔ یہ جبریل کا کام نہیں نبیوں کو بخشنا ہے یا نہیں؟ بی بی مریم نے کہا یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، انہوں نے کہا نہیں ایسے ہونا ہے، بس ختم۔ صاحبان علم تشریف فرمائیں، قبلہ و کعبہ ہیں، تمام حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ آیت کہتی ہے
کمرے میں دو کھڑے ہیں، دو. وہ جو آنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے بچہ میں دینے آیا ہوں، رب کی طرف سے میں دینے آیا ہوں. یہی ہے یا نہیں؟ رب کی طرف سے میں آیا ہوں، وہ میں بن کے میں آیا ہوں. یارا لطف نہیں لیتے. آئے میں دوں گا نا، میں. ٹھیک ہے، اب آپ پہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں جناب. لے احبا متکلم کے لفظ ہے، میں بچہ دوں گا. میں وہ جو کھڑا کہتا ہے میں دوں گا، اس میں نے مجھے اپنے میں کے اختیارات مجھے دے دیے ہیں. زیادہ وقت نہ لیں. فحملت ہو، بی بی حاملہ ہو گئیں. کیسے ہوں فرمائیں؟ یہ آپ کے حیدرآباد کی پوری، اس کو میں جملہ کہہ رہا ہوں. حاملت ہو، بی بی حاملہ ہو گئی، ہو گئی. حاملت ہو بی بی حاملہ ہو گئی، شکم میں بچہ آ گیا. شوہر ہے نہیں، دینا بھی اسی نے ہے جو کھڑا ہوا ہے. ہائے 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 ہائے. بی بی نے کہا مجھے ابھی تک کسی بشر نے مس تک نہیں کیا. مس تک، لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کسی بشر نے مجھے مس نہیں کیا. مس کیا مطلب ہوا؟ ایک ہوتا ہے لمس، لام میم سین لمس، ایک ہوتا ہے میم سین مس. لمس کے معنی ہے خواہش سے چھونا، مس ہوتا ہے تعظیم سے چھونا. ابھی تک مجھے کسی نے تعظیم سے بھی مس نہیں کیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی تک مجھے کسی نے بھی تعظیم سے بھی مس نہیں کیا. غور نہیں کیا دنیا نے. وہ کہنے والی یہ کہہ رہی ہے مجھے تو نے تعظیم سے بھی مس نہیں کرنا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی بطول کے معصوم بچہ نہیں دے سکتا. ذرا دیر سے سمجھ آتی ہے آپ کو. ہائے 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 ہائے. معصوم آنکھ میں آنکھ ڈالے بچہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آنکھ بھی نہیں ملائی، ہاتھ بھی نہیں لگایا. پھر حاملت ہو، بی بی حاملہ ہو گئی. کیسے ہو گئی؟ اولی الامر علی نے ارادہ کیا. جو ارادے سے نبی، اے ماں کو نبی دے دے، کیا وہ بچہ نہیں دے سکتا؟ ایسا بس ایک دفعہ کافی. فرشتوں کے، اچھا فرشتوں کے سجدوں سے توحید کی وحدت ثابت نہیں ہوئی. بات تو یہاں چل رہی، جو ایسے ادھر ہو گئے دور چلے گئے. وحدت ثابت نہیں ہوتی یار. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چونکہ فرشتوں نے جناب آدم کو بھی سجدہ کیا ہے. ہم انسانوں کے سجدوں سے بھی توحید ثابت نہیں ہوتی. ہم نے تو بتوں کو بھی سجدہ کیا ہے. یارا نہیں سمجھ آتی کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم نے درختوں کو بھی سجدہ کیا ہے، سورج کو بھی سجدہ کیا ہے. ہمارے سجدوں سے توحید ثابت نہیں ہوتی. توحید ثابت ہوتی ہے 14 کے سجدوں سے، جنہوں نے آدم کو بھی سجدہ نہیں کیا. 14 نے جناب آدم کو بھی سجدہ نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں نہیں کیا. اجے نہیں سمجھ آئی؟ لفظ کہوں، جو ابو البشر کو اپنے ہاتھوں سے بنائیں وہ بشر ہوتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک، ایسا ٹھیک ہو جائے گا. ان 14 کے سجدوں سے
اس کی وحدت ثابت ہوئی ہے. ان کے سجدوں کی بنا پہ اللہ متکبر کہلایا. کبریائی تکبر کرنے والا. اللہ کہتا ہے ساری دنیا میرا سجدہ کرے، مجھے تکبر نہیں آتا جب علی سجدہ کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں. تکبر آتا ہے یا علی. حیدری یا علی. صلی علی محمد و آل محمد. صحیح میں بات کرنے لگا ہوں. فرشتے سجدوں میں ہیں، رکوع میں ہیں یا نہیں؟ تھکتے نہیں ہیں. نہ پیاس ہے، نہ بھوک ہے، نہ تھکان ہے، سجدے میں ہے. سجدے میں ہے یا نہیں ہے؟ پر پھیلا کے کھڑے ہیں. اللہ ان کی عبادتوں سے معبود نہیں بنا. پھر آخر عادل ہے، اجر تو دے گا نا. فرشتوں کی عبادتوں کا اجر کیا ملتا ہے؟ جنت نہیں ہے. جنت آپ لوگوں کے لیے، جو مکلف ہیں ان کو جنت ملے گی. جو مکلف نہیں ہیں ان کے لیے جنت نہیں ہے. فرشتے مکلف نہیں ہیں، ان کے لیے نمازیں واجب نہیں ہیں، روزے واجب نہیں ہیں، حج واجب نہیں ہے. جنت نہیں ملے گی. وہ جنت ہی کے لیے عمل ہی نہیں کرتے. وہ جنت میں نہیں جائیں گے. استحقاق میں ان کے لیے جنت ہے ہی نہیں. جنت آپ کے لیے. ٹھیک ہے، جو مکلف ہیں نا ان کو جنت ملے گی. اب فرمائیں ان فرشتوں کو کیا ملتا ہے؟ کیا عبادت کا کیا ملتا ہے؟ فرمائیں. ذرا میں حیدرآباد اتنی بڑی جگہ میں عرض کر رہا ہوں، کیا ملتا ہے؟ اللہ کیا دیتا ہے؟ عادل ہے، دیتا ہے یا نہیں؟ اور پھر فرشتے معصوم ہیں. معصوم کی عبادت بلند ہوتی ہے، معیار بلند ہوتا ہے. پھر ان کا اجر بھی تو بلند ہوگا نا. دیکھیں قبلہ کعبہ تشریف رکھتے ہیں. میں بالکل آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان فرشتوں کو عبادتوں کا اجر آل محمد کی معرفت ملتی. ان کو ان عبادتوں کا اجر اللہ کی معرفت نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں یار؟ ان کی معرفت ملتی ہے. تمام فرشتوں کا سردار ہے جناب جبریل، سردار فرشتوں کا. تو اس کی عبادت کا معیار کتنا ہوگا؟ پھر معرفت کا معیار کتنا ہوگا؟ کہو اب اسی جبریل کو اللہ نے کہا یہ سدرۃ المنتہا پہ عبادت کرتا ہے. جبریل عبادت چھوڑ حسین کا جھولا جھولا.
میں کیا کہہ رہا ہوں بابا؟ صحیح. جبریل سے اللہ نے کہا ہے یا نہیں؟ ہے نا یار، ہے نا. جبریل ہائے جبریل میری عبادت چھوڑ، حسین کا جھولا جھولا. اللہ، بس میری بات سماعت فرمائیں، اللہ ہے عادل. کسی کو ایک عبادت سے ہٹا کر دوسری کا حکم نہیں دے سکتا جب تک دوسری میں ثواب زیادہ نہ. حیدریہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جھولے بھی جھلاتا ہے اور لورییں بھی گاتا ہے. ہائے 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 ہائے. ان فی الجنت نہر بلبن. یہ جبریل لوری ہلاتے ہوئے نا، لوری بھی پڑھ رہا ہے. ان فی الجنت نہر بلبن. دیکھیں مطلب معلوم ہوتا ہے معیار معرفت بلند ہو گیا نا جبریل کا. ان فی الجنت نہر بلبن لعلی و لفاطمہ لحسین و حسن. لوریے گا بس. اچھا جناب، ایک شخص ہے ابو راجہ حمامی، 80 سال کی عمر ہے. بات آگے بڑھائیں جناب. 80 سال کی عمر ابو راجہ حمامی. 80 سال کی عمر میں اپنے شہر ہلا میں رہتا ہے. ہلا ایک شہر ہے جہاں کے علامہ ہلی ہے. ہلے شہر کی گلیوں میں آواز سے کہتا ہے لوگو علی حق ہے. گھر میں کہنا اور ہے، گلی میں کہنا اور. گلیوں میں کہہ رہا ہے، گلیوں میں. غور نہیں فرما رہے آپ؟ وہ گلی بھی پاک ہو گئی جہاں علی حق آ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ گلی بھی پاک ہے. کیوں؟ اسلام کعبہ ہے، ایمان نجف ہے. چلو میں جب میں آپ پریشان ہو رہے تھے نا، میں نے کہا چلو دلیل دیتے جائیں. اسلام پہلے ہے، ایمان بعد میں ہے. اسلام آغاز ہے، ایمان انجام ہے. ابتدا محتاج انتہا ہوتی ہے مگر انتہا محتاج ابتدا نہیں ہوتی. ابتدا بہت اچھی تھی، ملائکہ میں شامل ہو گیا. انتہا خراب ہوئی، شیطان بن گیا. اب کہو آگے کہو. ابتدا اچھی نہیں تھی، جہنم کے کنارے پر تھا. انتہا اچھی ہوئی، امام نے ہور بنا دی. گھبرائے نہیں. خدا کے لیے گھبرا کے نہ سماعت فرمائے. میں نے نام کس کا لیا؟ یا اللہ. جناب میں نے جناب اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو نہیں کہتے. ناراض تو نہیں ہوں گے. ہر جگہ ہر شے جو دین و شریعت کی ہے سر آنکھوں پہ قبول. ٹھیک ہے. حر آ گیا امام کے پاس. دیکھیں میں جو جملہ کہہ رہا ہوں میرے یہ جملہ سماعت فرمائیں. حر آیا یا نہیں؟ یہ حر وہ ہے رات کو جہنم میں تھا، سویرے پہلے ہی جنت میں چلا گیا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے.
حر سب سے پہلے جنت میں گیا. جب حر امام کے پاس تشریف لے آیا, آ گئے, امام کو سلام کیا, حلی توبتن, سرکار کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ توبہ تو وہ قبول کرنے والا ہے آج حسین کے ہاتھ میں دین ہے. آج حاکم دین حسین. یارا لمبی بحث میں نہیں کرتا آپ کے ڈر سے, کئی ایسی بات میں کیسے کہوں کہ آپ پریشان ہو جائے. امام نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو یہاں بھی ہو رہا ہے وہاں بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. فرمایا حر جلدی چلے جاؤ, ابھی شہید ہو جاؤ, شہید ہو جاؤ. شہید ہو گیا. حر کو امام نے اپنے پیچھے 1 بجے نماز پڑھنی ہے, پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھنے دی؟ ناراض نہیں ہونا, ناراض نہیں ہونا. جب 1 بجے امام نے نماز پڑھنی ہے, چلو حر کو ایک نماز تو پیچھے پڑھنے دینا. شہید کروانا دلیل ہے. شہادت معرفت امام میں ملتی ہے, نمازوں میں نہیں. وہی ناراض ہو گئے نا. مولا مولا مولا, ایک نماز تو حر کو پیچھے پڑھنے دینا, ایک نماز. وہ نماز نہیں پڑھنے دی امام نے. یار آپ سیانے لوگ ہیں, میرے پڑھے لکھے حضرات تشریف رکھتے ہیں. او میرا بیٹا بیٹھ جاؤ, میرا پتر بیٹھ جاؤ, بیٹھ جا یار, بیٹھ جا بیٹھ جا جلدی. ایک نماز پڑھنے دیں مولا, ایک نماز پڑھنے دیں. دیکھیں امام حکیم ہے کائنات کا. امام جانتا تھا اگر حر نے میرے پیچھے نماز پڑھ لی تو آنے والے جھلے لوگ کہیں گے حر کو نماز میں بخشوایا ہے, معرفت حسین نے نہیں. ٹھیک ہے. اسلام اچھا جناب. علی علی بس یار, بس بس بس. صلی اللہ محمد وآلہ. اسلام یہ جن کے جملے ہیں, میں آپ کی اس پوری دھرتی, یہ جو آپ کا شہر ہے, اس کو میں داد دیتا ہوں. یہ آقا غلام رضا حسین صاحب قبلہ کے یہ جملے ہیں جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں. دیکھیں ان کا نام میں لے رہا ہوں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. سمجھ گئے نا, یہ ان کے جملے انہوں نے کویت میں پڑھا. یہ جملے جو ابھی میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے فرمایا کہ اسلام ابتدا ہے, ایمان انتہا ہے, اسلام آغاز ہے, ایمان انجام ہے. اب میں کہوں, فرمایا اسلام کعبہ ہے, ایمان نجف ہے. اچھا اب آپ گھبرا گئے نا. اسلام کعبہ ہے, ایمان نجف ہے. کعبے کی طرف سر جھکتا ہے, نجف کی طرف دل جھکتا. سر کے جھکنے کا نام اسلام ہے, دل کے جھکنے کا نام ایمان ہے. ٹھیک ہے. یا علی یا علی, آپ میری بات سماعت فرما لیں, سماعت فرما لیں. کعبے کی طرف سر جھکتا ہے, نجف کی طرف دل جھکتا ہے. کعبے میں جائیں, کعبے میں جائیں تو لباس پاک ہوتا ہے, نجف میں جائیں تو دل پاک. کعبے میں جائیں, اب آخر لفظ کہنے لگا ہوں, کعبے میں جائیں تو لباس پاک ہوتا ہے, نجف میں جائیں تو دل پاک ہوتا ہے. آخری آدمی تک میں بات پورے حیدرآباد میں بات پہنچانا چاہتا ہوں. نجف کعبے میں جائیں تو شکل پاک ہوتی ہے, نجف میں جائیں تو نسل پاک.
اچھا ہو گیا، اچھا ہو گیا ذرا بس۔ بیٹھ جا یار، بیٹھ جا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ابو راجے یا علی، صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ ابو راجے حمامی 80 سال کا بوڑھا گلیوں میں کہتا ہے علی حق، ہائے ہائے، گھر میں مسجد میں کہنا اور ہے، گلیوں میں کہنا۔ جب ہلے کی گلیوں میں یہ بزرگ علی حق کے نعرے لگا رہے ہیں تو حاکم ہلا تھا مرجان صغیر، یہ چلے گئے، انہوں نے کہا ان کے اس جملے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہائے 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 ہائے، جسے علی حق سے تکلیف ہے وہ حق سے دور ہے، تبھی تو تکلیف ہے۔ اچھا اچھا جناب، کوئی باتیں نہیں کہتے یار، ادب کے مطلب ٹھیک ہے۔ علی حق انہیں کہے کہ یہ کہنا بند کر دے۔ حاکم تھے، انہوں نے جناب ابو راجے حمامی کو بلایا، بٹھا دیا۔ آپ علی حق کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں کہتا ہوں۔ کہتے اسے چھوڑ دیں، اس سے توبہ کر کے اسے چھوڑ دیں۔ سرکار نے فرمایا توبہ گناہ سے ہوتی ہے۔ علی حق عین ایمان، ہائے ہائے۔ جب حاکم کے سامنے انہوں نے یہ فرمایا اور پیچھے پریشر بھی تھا تو یہ اٹھے اور بیت کے ساتھ انہیں مارنے لگے، اتنا مارا دانت ٹوٹ گئے۔ دانت سمجھ آ رہی ہے؟ یہ واقعات برائے عبرت اور نصیحت ہوتے ہیں۔ دانت ٹوٹ گئے، لہو لہان ہو گئے، ان کے گلے میں رسی ڈال کے کہنے لگا انہیں پورے ہلے میں پھراؤ تاکہ جنہوں نے شکایتیں کی وہ بھی دیکھ لیں، ان کے ہمدردیاں لینے کے لیے۔ پورے شہر میں پھرا پھرا کے وہ جو مچھ ڈنڈے لے گئے تھے نا کھینچنے والے، بھگا بھگا کے جب یہ واپس آئے تو بالکل قریب تھا کہ 80 سال کے بوڑھے اتنی مار کھا کے دانت ٹوٹ گئے، لہو لہان ہو گئے، قریب تھا کہ یہ مر جائیں۔ کہنے لگا ان کو قتل کر دو۔ ساتھیوں نے کہا کیوں قتل کرتا ہے، یہ تو ابھی مر جائے گا، حالت نہیں دیکھ رہا، مر جائے گا، خام خواہ کا قتل کیوں لیتا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہاں ہاں۔ اس نے کہا حالت تو یہی ہے، وہ رسا سے کہا انہیں لے جاؤ۔ گھر رات کو لے گئے، صبح سویرے اور دیکھنے والوں نے پھر دیکھا کہ یہ 20 سال کا جوان ہو کے علی حق ہے۔ حیدر یا اللہ، وہ تو جوان ہو گیا ہے 20 سال کا، یہاں جوانیاں ملتی ہیں علی حق کہنے میں۔ اس نے کہا انہیں بلاؤ، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مرجان صغیر نے کہا آئے، آ کے سامنے کرسی پہ بٹھایا۔ کیا بات ہوئی، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تو دیکھ نہیں رہا، رات تو نے جس حالت میں مجھے بھیجا تجھے وہ حالت معلوم ہے۔ جب میں گھر گیا میں نے اپنے گھر والوں سے کہا میرا رخ سمجھا آپ نے ہے، میرا رخ سامرہ کی طرف کر دو۔ امام زمانہ ہیں یا نہیں؟ جب انہوں نے میرا رخ ادھر کر دیا میں نے امام زمانہ سے کہا مولا مجھے میری اپنی کوئی پرواہ نہیں، اگر تو نے میری اب مدد نہ کی ہلے والے کہیں گے ان کا کوئی ہے ہی نہیں۔ خوش ہونا چاہیے بابا، خوش ہونا چاہیے آپ، ان کا کوئی ہے ہی نہیں۔ مرجان صغیر فوراً ایک ذیشان انسان میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔
تو میں نے اسے دیکھا، اس نے لبوں کو حرکت دی، میرے دانت ٹھیک ہو گئے، میرے زخم ٹھیک ہو گئے. مجھے ایسے لگا کہ میں کچھ جوان سا ہو رہا ہوں. یہ بتا کے جوان نہیں کرتے، اپنی مشیت سے کرتے ہیں. جب وہ دیکھنے لگا تو مسکرا کے انہوں نے فرمایا کیا دیکھ رہا ہے، صحیح یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا ہم نے تمہیں 20 سال کا جوان بنا کے 60 سال کی زندگی دے دی ہے، اب علی حق زور سے کہنا ہے. یا علی ماشاءاللہ، مضمون تو ابھی شروع ہونا ہے. دیکھیں مضمون جو ہے وہ تو ایسے ضمناً بات ہوئی، وہ کہاں سے کہاں تک چلی گئی. اب آپ میری طرف دیکھ. اللہ ان 14 کی قسم کھا رہا ہے. جلدی جلدی بالکل. فلا اقسمو، انشاءاللہ زندگی رہی پھر فلا اقسمو، اللہ فرما رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں اور قسم کھاتا رہوں گا بمواقع النجوم، ان ہم جنس ستاروں کے واقع ہونے والے محل جناب فاطمہ کے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بات جلدی میں کر رہا ہوں، جلدی. محل وقوع کون ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ. محل وقوع کون ہے؟ میں کہہ رہا ہوں محل وقوع. جب اللہ محل وقوع کی قسم کھا رہا ہے تو پھر ہمیں دکھائے نا کائنات میں وقوع کہاں کہاں ہوئے. ابھی بیان کرتے، ابھی میں بتاتا ہوں. سارے ابھی بتاتے، جلدی اور جلدی. جناب سیدہ کی قسم کھا کے فرمایا، رات میں نے عرض کیا لو واو جو ہے یہ اعتراضیہ ہے. اللہ علماً سامنے آ کے کہہ رہا ہے لوگو یہ میری فاطمہ کی عظیم قسم ہے. خدا جانے عظیم کسی کو عظیم وہ کہہ سکتا ہے جو وہ بھی عظیم ہو. اچھا میرے بھائی آپ تشریف فرمائیں، قبلہ و کعبہ ہیں. میں سوال کرتا ہوں عظیم کسے کہتے ہیں؟ نہ اصطلاحات نہیں. عظیم کسے کہتے ہیں؟ عظیم یہ توجہ کے لیے میں نے عرض کیا. عظیم اس کو کہتے ہیں جس کے لیے جھکنا واجب ہو. ہائے 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 ہائے. یارا کہاں بیٹھے ہیں ہم؟ اللہم رب نور العظیم، ربن نور العظیم. دعائیں عہد ہے امام زمانہ کی یا نہیں؟ اے عظیم نور کے رب. وہ عظیم ہے ذات میں، یہ عظیم ہے وجود میں. اس کے لیے بھی جھکنا واجب، ان کے لیے بھی جھکنا واجب. اللہ کے جھکنے کا نام عبادت ہے، ان کے جھکنے کا نام تعظیم ہے. اچھا نہ اچھی نہیں لگی آپ کو بات. ان کے جھکنے کا نام تعظیم ہے. اللہ کے مجھے بحث آتی ہے نہیں پڑھنی، اب نہیں پڑھنی. اس کے جھکنے کا نام عبادت ہے، ان کے جھکنے کا نام تعظیم ہے. یہی بات ختم کر دوں. اللہ کی عبادت کرنا تعظیم ہے. دیکھیں اللہ کی عبادت کرنا تعظیم ہے، ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے. سمجھ آ گئی بابا؟ جلدی. اللہ فرما رہا ہے یہ میری عظیم قسم ہے. ٹھیک ہے. لو تعلمون، کاش تم ان کو یا سیدہ کو جان لیتی.
لو بھی اعتراضیہ ہے. یہ وقوع آل محمد کے 3 ہوئے ہیں، 3. میں دیکھ لوں نا کہ آپ کے ذہنوں میں 3 آئے یا نہیں آئے. میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں، میں خادم ہوں آپ کے. میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے. میں خادم ہوں، خدا کی قسم آپ میرے سر کے تاج ہیں یار. اس لیے میں کہتا ہوں تاکہ بے تکلف میں آپ سے پڑھوں، تاکہ ان کا جو نظام ہے وہ سمجھ میں آ جائے. دیکھیں پہلا جو وقوع ہے، جس وقوع میں یہ 14 ایک جگہ ہے، 14. اور وہ وقوع اس وقت کا نہیں، عالم سرمدی کا ہے. جس عالم سرمدی میں اللہ نے اس وقوع کی قسم کھائی ہے. قسم. صاحبان علم تشریف فرمائے، میری طرف دیکھیں جناب. 30واں پارہ سورہ اللیل. اللیل اللہ فرما رہا ہے. پانی دی بیٹا تھوڑا سا آپ دے دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرمائیں بھائی. اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اس وقوع کو بیان فرما رہا ہے. واللیل اذا یغشا. یہ میرے عشرے کے موضوع ہے، عشرے کے. اب تو یہاں تھوڑی سی بات کرنی ہے. واللیل اذا یغشا. اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے لیل کی جب وہ کسی کو ڈھانپ لے. ہائے ہائے ہائے. غاشیہ یکشا سے، غاشیہ یکشا کے معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا. ڈھانپ تو آپ سمجھ جائیں. اب تو آپ کا اردو تو آپ کا گھر ہے. چھپا لے، چھپا لے. کس میں چھپا لے؟ کبھی چادر تطہیر میں. ہائے ہائے ہائے. یہاں جو چھپایا ہے نا یہ عصمت میں چھپا لے. واللیل اذا یغشا. قسم ہے لیل کی جب وہ کسی کو چھپا لے. معلوم ہوتا ہے اللہ قسم کھا رہا ہے لیل کی. ہائے 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 ہائے. کیا کروں، کن کا ماتم کروں میں. ہائے کہتے ہیں واللیل. ترجمہ لکھا ہوا ہے رات کی قسم. یہ جو گزر رہی ہے اللہ ان راتوں کی قسم نہیں کھاتا. یار کیا کروں، یا میں اپنی مجبوری بیان کر رہا ہوں. قسم ہے لیل کی. انہوں نے کہا اس رات کی قسم، یہ جو روز گزرتی ہے. او میرے بھائیو خدا کے واسطے سنو، اللہ ایسی رات کی کبھی بھی راتوں کی قسم نہیں کھا سکتا جن کے اندھیروں میں گناہ ہوتے ہوں. غور نہیں فرما رہے. گناہ گار جن راتوں میں گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کی رات قسم کھاتا ہے. قطعاً نہیں. یہ لیل ڈھونڈے جو بے عیب ہے، جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے. اس لیل کو فاطمہ کہتے ہیں. لیل کو کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ. اچھا ایک میں فلسفے کی ایک بحث کرتے ہیں، چھوٹی سی بحث کرتے ہیں. یہ بھی عشرے کے موضوع ہے. لیل اور لیلہ میں کیا فرق ہے؟ لیل لام، یہ لام لیل. اچھا آپ گھبرا تو نہیں رہے میرے ایسے پڑھنے سے؟ اچھا شکر ہے، شکر ہے، اچھی بات ہے، شکر ہے، شکر ہے. لیل ایک ہوتی ہے لیلۃ القدر، وہ لیلہ. ایک ہے لیل، ایک ہے لیلہ. لیلہ، لیل اور لیلہ میں فرق یہ ہے لیلہ کے معنی بھی رات، لیل کے معنی بھی رات. لیل، لیل، ہاں اب ٹھیک ہے. لیل وہ رات، فقط رات ہوتی ہے. اس لیل میں دن نہیں ہوتا. یارا یہ کتنی قیمتی بات میں کہہ رہا ہوں. لیل فقط لیل ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، اس میں دن نہیں ہوتا. نہار فقط دن ہوتا ہے، اس میں رات نہیں ہوتی ہے.
لیل کے مقابلے میں کیا آتی ہے؟ نہار. واللیل اذا یغشا، جب اس آیت میں لیل جناب سیدہ ہے، والنہار اذا تجلی، تو نہار کون ہے؟ امام زمانہ. یہ نہار کون ہے؟ امام زمانہ. واللیل، قسم ہے لیل کی. لیل کون ہے؟ لیل اور لیلہ میں فرق یہ ہے کہ لیل یہ آتی ہے، میں یہی سے مجھے پتہ لگ جاتا ہے، علمی دلچسپی بہت ہے ماشاءاللہ آپ میں. لیل کے مقابلہ نہار سے ہوتا ہے. نہار ہائے 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 ہائے، خدا جانے جس کے 12ویں کو نہار کہے اس کی پہلی کو راز کہتے ہیں. اچھا لیل مانے راز ہے یار، ادھر نہیں زیادہ لمبی بات ہو جائے گی. اب جناب لیل جناب سیدہ، لیلہ کس کے مقابلے میں آتی ہے؟ لیل آتی ہے نہار کے مقابلے میں. لیلہ آتی ہے لیلۃ القدر، لیلہ آتی ہے یوم کے مقابلے میں. ہائے ہائے ہائے، بہت بڑی بات میں نے کی ہے بھائی، بہت بڑی بات کی ہے. لیلہ آتی ہے یوم کے مقابلے میں. یوم میں دن بھی ہوتا ہے اور رات بھی ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. او چلی آ رہی ہے لیلۃ القدر. لیلہ آتی ہے نہار کے مقابلے میں. جب یہ آ رہی ہے، آج بھی وہی لیلہ چل رہی ہے، رات چل رہی ہے، رات چل رہی ہے، رات چل رہی ہے. اے لیلہ بتا تیرا دن کب آئے گا؟ ہائے 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 ہائے، سلام ہے یا حتی مطلع الفجر. جب فجر کا طلوع ہوگا، فجر امام زمانہ. ہائے 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 ہائے، وہ فجر کون ہے؟ امام زمانہ. یار انہوں نے ہے یا حتی جو ہوتا ہے یہ رفتار دکھاتا نہیں، چلتا رہتا ہے. اس کے اندر حتی کے اندر رفتار موجود ہوتی ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت. اچھا اچھی بات آ گئی. حتی اذا، حتی انتہا کے لیے آتا ہے. یہ میری زندگی چل رہی ہے، حتی کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت. ان کو موت آئی جنہوں نے اس دنیا میں اقرار ولایت علی نہیں کیا. اوئے 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 اوئے، جب انہیں موت آئی نا، کالا رب، کہتے ہیں رب ارجعونی، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، لالی عمل صالحا فیما ترکت، جن کو میں وہاں جا کے عمل صالح کروں جن کو میں نے ترک کیا ہوا تھا. وہ مرنے والے کو پتہ کیسے لگ گیا کہ اگر اسے مانے تو عمل صالح ہوگا؟ اب پتہ چلا، علی فرماتے ہیں ہر مرنے والے کے سراہنے میری. ٹھیک ہے، اچھا کیا پڑھوں یا نہ؟ اچھا پڑھوں میرے بھائی، ٹائم تو زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے جناب. قسم ہے سیدہ کی، جب وہ اپنی عصمت میں 13 کو ڈھانپ لے. ہائے ہائے ہائے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، خدا کی قسم 13 کو چھپا لے. دیکھیں اب یہاں ایک علم کلام فلسفے کی ایک بہت بڑی لمبی بحث ہے، اسے قاعدہ امکان اشرف کہتے ہیں. 2 منٹ دے دیں مجھے، 2 منٹ، گھبرانا بھی نہیں. قاعدہ امکان اشرف یہ ہے، الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد. اللہ واحد ہے، اسے پہلی شے جو بھی صادر ہوگی واحد ہوگی. ہائے 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 ہائے. الخیر لا یصدر عنہ الا الخیر، وہ الخیر ہے، اسے جو بھی صادر ہوگی وہی خیر ہوگی. اسی خیر کا نام ہے حی علی خیر العالم.
माशाल्लाह आप खुश हो गए, ठीक हो गए। अब अल्लाह ने, ये लंबी बहस नहीं, जल्दी जल्दी, अल्लाह ने अपने नूर से इन 14 को इख्तिरा किया। खालिक नहीं किया यार, खालिक नहीं किया। जो नहीं सुनना चाहते वो बैठे रहे, चुप कर, मौजें करें मौजें। अल्लाह ने, भाई जरा 2 मिनट ठहर के बाबा, बस काफी हो गया मेरा पुत्र। अल्लाह ने, सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ने हमारे नूर को, हाय हाय, अपने नूर से, क्या करूं, अल्लाह ने नूर इनको कहा, फिर हम कह रहे हैं अपने नूर से। इख्तिरा किया, अलिफ खे तेरे ऐन, इख्तिरा किया। वख्तराहु मिन जलाल अज़मत ही, लफ्ज़ है या नहीं सही? अल्लाह ने अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूर वगैरह आते वस्तक़ौ मिन जलाल अज़मत ही वख्तराहु मिन नूर अज़मत ही, हमें अपने नूर अज़मत से इख्तिरा किया। इख्तिरा जब कहा ना रसूल ने, सरकार ने फरमाया इख्तिरा किया। सरकार अमीरुल मोमिनीन भी तशरीफ़ रखते हैं, मौला इख्तिरा क्या होता है? सरकार ने फरमाया सुनो सुनो, इख्तिरा क्या होता है? पानी इख्तिरा है। ये जो आप पानी पीते हैं ना, ये पीते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पीते हैं, ये इख्तिरा है। अब घबराएंगे, मैं पढ़ूंगा। इख्तिरा है, इख्तिरा। इख्तिरा किससे इख्तिरा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, पानी कैसे बनता है यार? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जब ये दोनों गैसेस अपनी तनासुब में मिलती हैं तो पानी पैदा नहीं होता, वजूद में आ जाता है। हाय हाय हाय, मेरी बात समाज फरमाए बाबा। ये जब दो गैसें तो आपको मालूम है ना, आपस में मिलती हैं तो क्या होता है? ये पानी खुद वजूद में आ जाता है। ये उन गैसों के मिलने का असर है, खल्क नहीं। हाय 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 हाय, दोनों गैसें मिली, असर है यार, मैं क्या कह रहा हूं, असर है, असर। अब मासूम फरमाते हैं हम भी असर हैं, अल्लाह ने इरादा किया, हम वजूद में आ गए। इनको क्या बनाया? वाहिदुल अस्ल, चूंकि वो भी वाहिद है, इन 14 को वाहिदुल अस्ल बनाया। वाहिदुल अस्ल 14, अल्लाह ने यह ख्याल करा है, वाहिदुल अस्ल 14 है। 14 होके एक, एक होके 14। हाय 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 हाय, खुश हो जाए बाबा, खुश हो जाए। ये फैल जाए तो मोहम्मद हैं। देखिए सारे क्या है? वाहिदुल अस्ल 14 भी हैं, एक भी हैं। बैक वक्त इनमें लंबी बहस है, इनमें वहदत भी है, कसरत भी है। इनकी कसरत उसकी वहदत की दलील है। हाय 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 हाय, मेरे भाइयों, अल्लाह ने, या लंबे मौजू है, इनको वाहिदुल अस्ल एक नूर बना के, ये वाहिदुल अस्ल नूर का नाम क्या हुआ? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घबराना नहीं फिर भाई, आप थके थके लग जाए, मैं देख रहा हूं, क्यों खैर हो गई। एक नूर बना के इनको कमालात बिलफेल दे दिए, अपनी कुल कमालात का इनको मजहर बना के वाहिदुल अस्ल नूर को भेज दिया। तवज्जो फरमाएं, अभी भी मैं देख रहा था, अभी भी ये जो गुफ्तगू मैं कह रहा हूँ, ये आपके इस इलाके को शरफ मिला है, यहीं से बात पाकिस्तान पहुँची है, आपके इसी इलाके करीब से।
جب اللہ نے ان کو واحد الاصل بنا کے ایک نور بنا کے سامنے بھیج دیا دنیا میں، پھر مشیت الہی میں گزرا، کمالات بھی اس کو یہ دکھا رہا ہے، سامنے بھی یہ ہے۔ اوئے 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 اوئے، اور نہ ماننے والے جھلے، نہ سمجھنے والے کہیں ان کو اللہ نہ کہہ دیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چونکہ یہ بھی ایک ہے اور یہ کہیں گے اللہ ایک ہے، تو کون مانے گا؟ وہ سامنے تو یہ ہوگا نا، اللہ تو سامنے ہوگا نہیں۔ اب مشیت الہی میں گزرا۔ علامہ سبطین صاحب کا نام میں لے لوں، سرسوی کا، انہوں نے لکھا ہے کہ اب اللہ نے کیا انتظام کیا کہ اسی واحد الاصل میں سے 12 نوروں کو اس 13ویں نور کے ساتھ ملا کے ہر کام میں انہیں شریک بنا دیا۔ ہائے 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 ہائے، شریک بنا دیا، شریک، تاکہ دنیا دیکھے یہ اپنے اپنے کاموں میں شریک ہیں، اللہ لا شریک۔ یہ شریک ہیں، شریک، وہ لا شریک ہے۔ جب یہ 13 لا شریک ہو گئے نا، اب مشیت الہی میں گزرا کہ میں دلیل خالق فرما رہا ہے ایسی دوں کہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں توحید کے بارے میں کوئی تصور ایسا پیدا ہی نہ ہو، چونکہ یہ 13 سارے مرد تھے۔ ہائے 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 ہائے، کہا کہیں یہ ساری جماعت ہی خدا نہ کہہ دی جائے۔ اب بات سمجھ آئی میری؟ اب اللہ نے ان 13 کے درمیان میں سیدہ کو کھڑا کر کے ان کی عصمت میں چھپا کے کہا یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ یہ فاطمہ کا باپ ہے، غور نہیں فرما رہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ باپ دادا نانا بیٹے ہیں، اللہ نہیں ہیں، فاطمہ کا باپ ہے۔ یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ جب اعلان ہوا اب اللہ نے قسم کھا کے کہا واللیل اذا یغشی، قسم ہے فاطمہ کی، جب اس نے اپنی عصمت میں 13 کو چھپا لیا۔ اب اللہ نے کہا میرا حبیب کہہ دو قل هو اللہ احد۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہہ دو؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ احد ہے۔ اب نہیں پتہ لگ گیا یہ فاطمہ کا باپ ہے، سمجھ نہیں آئی؟ قیامت تک کے لیے پتہ لگ گیا توحید فاطمہ کے باپ کہنے سے بچتی ہے، علی کو شوہر کہنے سے بچتی ہے، حسنین کو بیٹا کہنے سے بچی ہے۔ توحید قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی یا نہیں؟ اور وہ مرکز کون بنی؟ محل وقوع کون بنا؟ سیدہ بنی یا نہیں بنی؟ سیدہ بنی۔ اس لیے کہا یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اب کہا میرا حبیب کہہ دو قل هو اللہ احد۔ رسول نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ جناب علی نے فرمایا اللہ الصمد۔ ہائے 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 ہائے، جناب علی نے فرمایا اللہ الصمد۔ جناب حسن نے کہا لم یلد۔ ہائے 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 ہائے، حسن نے فرمایا لم یلد۔ امام حسین نے کہا ولم یولد۔ ہائے ہائے، پاک بی بی نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد۔
सैयदा सो कबूल फरमाए। इसी अली की बेटियां सारा दिन बंधे हाथों में दरबार शाम में खड़ी रही। माँ फरमाते हमारे घर में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे में रो। पाक बीबियां हमारी मजालिस में हमारे फजाइल सुनना नहीं आती, ये देखने आती है मेरे गरीब को रोता कौन, मेरे हुसैन को रोता कौन। अल्लाह अकबर। सारा दिन ज़हरा की बेटियां दरबार यजीद में वो सामने खड़ी रही जहाँ लिखा हुआ है हाज़ ही मकाम ज़ैनब बिनते अली। ये वो जगह है जहां गैर मुस्लिमों को खड़ा किया जाता। सारा दिन ज़हरा की बेटियां खड़ी रही। अजरकुम अल्लाह। अल्लाह अकबर। शाम के वक्त यजीद ने हुक्म दिया कि इन बीबियों को उस जिंदान में भेज दो जिस जिंदान की छत नहीं है। आपने देखा होगा सामने जिंदान है, जो गए हैं वो तायीद फरमाएंगे, सामने जिंदान है। बीबियां जिंदान में भेज दी गई। जब बीबियां चली गई ना जिंदान में, यजीद की बीवी, जिसका बीवी मैं कह रहा हूं हिंदा, ये कनीज रही है जनाब ज़ैनब आलिया की। पाक बीबी ने रोका था कैदियों का तमाशा ना देखना, ना ये बाजार आई है ना दरबार आई है। इसे खबर ही नहीं थी कि दरबार में कौन खड़े रहे सारा दिन, कोई कैदी आए या ना आए, इसे खबर नहीं थी। कनीजों ने जाकर कहा हिंदा आज जो कैदी आए हैं ना दरबार में, ये कैदी लगते नहीं। हाय हाय हाय, बहुत बड़ा मसाइब है। अगर आप समझ रहे हैं तो अल्लाह अकबर। दुश्मन कह रहे हैं कैदी लगते नहीं। अल्लाह अकबर। हिंदा ऐसे कैदी एक नजर देख जरूर तू, ताकि तुझे पता चले ये कौन कैदी है। इसने कहा नहीं नहीं मैं कैदी नहीं देखूंगी, क्योंकि मेरी शहजादी ने मुझे रोका था कैदियों का तमाशा ना देखे। हाय हाय हाय। पाक बीबी ये तो नहीं फरमा सकी मेरा तमाशा ना देखे। हाय अजरुकुम अल्लाह। इसने कहा नहीं नहीं मैंने कैदियों का तमाशा नहीं देखना। कनीजों ने कहा हिंदा बाद में पछताएगी, हाथ मलेगी, देख ले एक नजर। अब कैदी जिंदान में चले गए हैं, वो दरबार में नहीं है, जिंदान में सिर्फ देखना है। सारी रात कहती रही। जब सुबह हुई ना तो हिंदा ने कहा अच्छा तुम कहती हो तो लो, मैं उन्हें मिलना चाहती हूँ, ये मेरी सुनहरी कुर्सी उठाओ और जाकर उन कैदियों में रखो और कहो कि शहजादी तुम्हें मिलना चाहती है। कनीजों ने सुनहरी कुर्सी उठाई और उठा के आके बीबियों में कैदियों में रख दी और कहा कि हमारी शहजादी तुम्हें मिलना चाहती है। ये कह के हाय 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 हाय। जब कनीजें चली गई ना, अजरकुम अल्लाह, हौसले से सुनते हैं सुनते हैं। जब चली गई कनीजें तो जनाब ज़ैनब आलिया ने कहा बीबियों शहजादी आ रही है, जब तक वो यहाँ बैठी रहे, जब तक मैं कलाम ना करूं, कोई बीबी बोले ना, कोई बीबी पहल ना करे, मैं ही कलाम करूंगी। ठीक है। जाके कनीजों ने कहा हिंदा हमने कुर्सी रख दी है, चलो हमारे साथ। हिंदा इन कनीजों के दरमियान में हाय हाय चल के जब आई ना जिंदान के दरवाजे पर, कोई समझ आई ये बात? वहां 24 साल का ज़ईफ, पुरसा दिया करे पुरसा, हाय हाय हाय। 24 साल के बाबा ज़ईफ नहीं होते। अल्लाह जाने शाम के बाजार में मेरा इमाम कैसे ज़ईफ हो गया। माशाअल्लाह सईदा से कबूल फरमाए। यही हक होता है, यही हक है। देखा कि एक 24 साल का ज़ईफ कैदी बैठा है। आगे बढ़कर कनीजों ने कहा, हिंदा ने देखा ना रुक गई, कहा कैदी को कहो उठ के जाए, मुझे अंदर जाना है। जब कनीजें आई ना भागती हुई
قیدی یہاں سے اٹھ جاؤ، ہماری شہزادی نے اندر جانا ہے۔ کہوں میرے امام نے فرمایا جتنا تمہاری شہزادی کے لیے پردہ ہو سکتا ہے میں کر لیتا ہوں، مجھے اٹھاؤ نہیں، میں 6 دن کا تھکا ہوا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ 6 دن تک بازار دربار سجتا رہا۔ اجرکم اللہ، سیدہ سے قبول کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں اجرکم اللہ، یہی حق ہوتا ہے، یہی حق۔ میں 6 دن کا تھکا ہوا ہوں، مجھے اٹھائے نہیں۔ اس نے کہا ہاں ہاں قیدی تھکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قیدی کو کہے بیٹھ جا، ہم چاہتے ہیں۔ یہ وہیں سے گزر کے دروازے سے جو ہی زندان میں داخل ہوئی نا، جناب زینب نے فرمایا بین کلثوم رقیہ یہ دیکھو کون آ رہی ہے۔ دیکھ کے بیویوں نے کہا دیکھی ہوئی لگتی ہے مگر پہچان میں نہیں آ رہی۔ فرمایا یہ میری کنیز رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اب یہ شہزادی ہے، یہ میری کنیز رہی ہے مدینے میں۔ جو ہی ہند آئی سلام کیا، بیویوں نے منہ پہ بال ڈالے ہوئے تھے، یہ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کہوں زہرا کی بیٹیاں زمین پہ بیٹھی، انقلاب نہیں آیا، قیامت نہیں آئی۔ اللہ اجرکم اللہ، زہرا کی بیٹیاں زمین پر، اجرکم اللہ، سیدہ سے قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی حق ہے۔ اور بیبیاں زمین پہ بیٹھی ہوئی، اجرکم اللہ۔ جناب زینب نے روکا تھا کہ کوئی بیوی بولے نہ، ساری بیبیاں خاموش۔ جب خاموشی بڑھی نا تو ہندا کہتی ہے بیبیوں بولو نا، بیبیوں کلام کرو نا۔ بیبیاں خاموش، چپ ہو گئی، نہیں بولتی۔ جناب زینب خاموش ہے، سارے خاموش۔ آخر ہندا کہتی ہے بیبیوں بتاؤ تم کس ملک کی قیدی ہو؟ بس یہ کہنا تھا۔ جناب زینب نے فرمایا من مدینہ الرسول۔ ہائے 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 ہائے، ایک رسول گزرے ہیں، اس کا شہر ہے مدینہ، ہم اس مدینے کے رہنے والے ہیں۔ نام مدینہ سنا نا ہندا نے، جلدی سے کرسی سے اتر کر زمین پہ بیٹھ گئی۔ ہائے ہائے، جناب زینب نے کہا بی بی زمین پہ کیوں بیٹھ گئی ہے؟ کہا میرے آقا کے شہر کے قیدی آئے۔ اجرکم اللہ، سمجھ گئے۔ ہائے 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 ہائے، اجرکم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سیدہ سے قبول فرمائے۔ یہی حق ہوتا ہے، یہی حق ہے، یہی پرساد ہے نا، یہ رات وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا میرے شہر کے قیدی آئے اور میں کرسی پہ بیٹھی رہوں، یہ زمین پہ بیٹھ گئی، رو رہی ہے۔ ہائے بیویوں آپ مدینے کے رہنے والے ہو؟ بی بی جناب زینب نے کہا ہاں ہاں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اس نے سوال کیا مدینہ تو بہت بڑا شہر ہے، تمہارا محلہ کون سا ہے؟ جناب زینب نے فرمایا محلہ بنی ہاشم۔ اللہ اکبر، بنی ہاشم کا نام آیا، تڑپنے لگی۔ جناب زینب نے کہا تڑپ کیوں رہی ہے؟ کہا اسی محلے میں میرا آقا مولا علی رہتے تھے، میرا مولا حسین، میرا آقا سجاد، میری شہزادی زینب، میری شہزادی سکینہ۔ اجرکم اللہ، سیدہ سے قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، یہی حق ہے، یہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی محلے میں یہ رہتے، اسی لیے میں نیچے بیٹھ گئی۔ یہ جب کہا نا تم محلہ بنی ہاشم میں رہتی ہو، فرمایا ہاں، بس اتنا کہنا۔ جب یہ گھبرا رہی تھی، اب جناب زینب نے ذرا سے بال ہٹائے، نام لیا ہندا، بس کہنا تھا، کھڑی ہو کے زمین پہ گری۔ اے اللہ یہ آواز سنی ہوئی لگتی،
اے اللہ خدا خیر کرے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ خیر کرے. یہ آواز سنی ہوئی لگتی ہے. جب یہ کہا نہ ہندا، اب جو اس نے دیکھا، بی بی نے فرمایا انظری الیہ، میری طرف تھے. اب جو ہندا نے دیکھا فرمایا ہندا پہچان، انا زینب بنت علی، میں علی کی بیٹی زینب ہوں. ہاذہی ام کلثوم، ہاذہی رقیہ، ہاذہی سکینہ. جب سنے نا نام، اس نے منہ پیٹ کر یہ جملہ کہا، اینا اینا ابوالفضل العباس. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سیدہ سے قبول فرمائے. اس نے گھبرا کے کہا، اینا اینا ابوالفضل العباس. اس وقت پاک بی بی نے کہا شہید ہو گئے، ہم قیدی ہو کے آئے ہیں، قیدی ہو کے. اس ہندا نے پتھر لیا، سر پہ مارا، بے ہوش ہوئی، پانی ڈالا. جب ہوش میں آئی بغیر چادر کے دربار میں چلی گئی. ہائے ہائے ہائے. جب یزید نے دیکھا میری بیوی بغیر چادر کے آئی ہے، ابا اتار کے ڈال کے کہتا ہے کچھ تو لحاظ کیا ہوتا، بغیر دوپٹے کے آئی ہے. کہا تجھے شرم نہیں آتی میری چادر کا اتنا اہتمام؟ ہائے 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 ہائے. زہرا کی بیٹیاں سارا دن تیرے دربار میں کھڑی رہی، ہاتھ بندھے رہے، سروں پہ چادریں نہیں تھی، تو نے بیٹھنے کا بھی اذن نہیں دیا. پروردگار بطفیل محمد و آل محمد، یہ جو کچھ اہتمام کیا گیا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. اپنے اپنے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے، خصوصاً رضا علی ہاشم صاحب کے لیے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
یا باعث علی فاطمہ